دم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام کسیرا میسر نشد ای سعادت کسیرا میسر نشد ای سعادت بمسجد ولادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت دراصل پوری انسانیت کی تاریخ کے لیے نوید اور خوشخبری کا باعث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جیسا کہ دنیا جانتی ہے، یہ جناب حضرت امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے چھوٹے داماد ہیں۔ علی کی یہ شان ہے کہ تلوار ان کو اللہ نے دی اور بیٹی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عنایت کی۔ 10 سال کی ان کی عمر مبارک ہے، لیکن اس سے قبل یہ بھی تمام ناظرین اور سننے والے ذہن میں رکھیں کہ چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے والد گرامی خواجہ ابو طالب ہیں۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال، بڑا کنبہ ان کا، بڑی فیملی۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ گویا کہ ان کی تربیت اور پرورش خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جب عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی ہونے لگی، نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا اور دعوت کا کام شروع کیا، تو بچوں میں جس خوش نصیب کو سعادت ملی اسلام لانے کی، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی ذات ہے۔ 10 سال کی اس وقت ان کی عمر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد سے ذرا پوچھ لوں، خواجہ ابو طالب سے، غالباً یہ ذہن میں ہوگا کہ والد کو بھی میں کنونس کر سکوں، مطمئن کر سکوں، وہ بھی میرے ساتھ اسلام اور ایمان لے آئیں۔ بہرکیف بچوں میں یہ اعزاز حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو حاصل ہوا، اور بچپن سے جوانی تک کا جو آپ کا زمانہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ہر مرحلے پر آپ ساتھ ساتھ رہے۔ پہلا مرحلہ ظاہر ہے ہجرت کا آتا ہے۔ ہجرت کی رات جب کفار مکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کی دعوت گھر گھر پہنچ رہی ہے، قرآن اپنا انقلابی تاثیر سے نقشہ بدل رہا ہے، تو کفار مکہ نے دارالندوہ میں یہ طے کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ایک ساتھ مل کر حملہ کر کے خاکم بدہن شہید کر ڈالیں۔ یہ ان کی منصوبہ بندی تھی، لیکن واللہ خیر الماکرین، سب سے بہتر منصوبہ ساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی گئی کہ دشمن کیا سازش کر رہے ہیں۔ ہجرت کا پروگرام اب طے ہو چکا ہے۔ جس رات آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ نے حضرت علی کو طلب کیا، اور اس بستر پر جو آپ جہاں آرام فرماتے تھے، سوتے تھے رات کو، علی کو پابند کیا کہ تم میرے بستر پر آرام کرو، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ مکے کے لوگوں کے جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ سب ان تک پوری دیانتداری کے ساتھ بعد میں پہنچا دو۔ یہاں یہ نقطہ بھی تمام دنیا کے لوگ ذہن میں رکھیں کہ پورے مکے کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے مشن کے مخالف ہیں، مکے کی فضا مخالف ہے، مکے کی زمین، مکے کا آسمان مخالف ہے،
لیکن اس کے باوجود دشمنوں کو آپ پر اس قدر اعتماد ہے، آپ ان کی نظر میں امین ہیں، صادق ہیں، اپنی امانتیں اس حال میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھواتے ہیں۔ اچھا، ادھر دنیا کے سب سے بڑے امین کو ہجرت کرنی ہے، آپ نے یہ سوچا کہ کل اہل مکہ کو بہانہ نہ ملے، وہ طعنہ نہ دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن چھوڑا، ہجرت کی، تو ہمارے سب مال اور سمپتی لے کر غائب ہو گئے، فرار ہو گئے، نعوذ باللہ۔ دنیا کے سب سے بڑے امین اور صادق نے اس پہلو کو مد نظر رکھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو پابند کیا کہ آپ یہ امانتیں جن کی جو کچھ ہے ان کو آپ امانت داروں تک واپس پہنچائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اس خونین بستر پر رات گزاری بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح آپ سے کسی نے پوچھا یا بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس بستر مرگ پر سونا، جب آپ کو معلوم ہے کہ دشمنوں نے بالکل ناکہ بندی کر رکھی ہے، محاصرہ کر رکھا ہے اور کسی بھی وقت وہ ٹوٹ سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، آپ کو نیند آئی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ مجھے ہمیشہ بہت کم نیند آتی رہی، ہر رات میں بہت کم سونے کا عادی رہا، لیکن اس رات مجھے اتنی گہری نیند آئی، اس قدر سکون کی نیند آئی جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑا بیچ کر سونا۔ بڑے آرام سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اس بستر مرگ پر رات گزاری، اور پھر صبح جب دشمنوں سے سامنا ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد کہاں ہیں، آپ نے بالکل واضح جواب دیا کہ میں نہیں بتا سکتا، چونکہ آپ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، یا آپ کے ساتھ اس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ بہرکیف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی ایک بے مثال قربانی، ایک ایسا امتیاز جس میں ان کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہجرت ہو جاتی ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، وقت گزرتا ہے، جنگ بدر کا مرحلہ آ جاتا ہے، سن 2 ہجری 17 ماہ رمضان۔ اس جنگ بدر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا خطاب دیا، اللہ کا شیر، ان کے جو کارنامے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ جنگ بدر کے شرکا، جنگ بدر کے مجاہدین، ان کے بارے اللہ تعالی نے قرآن مجید اتارا کہ تم لوگ جو چاہے کرو، جو بدر کے مجاہدین ہو، بدر کے غازی ہو، اس لیے کہ تمہارے چھوٹے موٹے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، یہ قرآن کا اعلان۔ اس جنگ میں پہلے مارکے میں حق و صداقت کی سربلندی کے لیے، اسلام کی دعوت کو عظمت اور دوام عطا کرنے کے لیے جو ہوئی ہے، اس میں حضرت شیر خدا کا کارنامہ، یہ کہتے ہیں میں دشمنوں کے ساتھ لڑتا بھی تھا اور دوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خیمہ زن تھے، آرام فرما تھے، جہاں سے آپ کمان کر رہے تھے، لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے، وہاں جاتا اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا۔ کئی بار میں نے جنگ کے دوران آپ کی زیارت کی تو آپ یا حی و یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے تھے، اور پھر لوٹ کے آ کے میں دشمن کا پانسا پلٹتا تھا، دشمن کو قتل کرتا تھا۔ جنگ بدر میں آپ کے کارنامے تاریخ کا ایک امتیازی عنوان۔ خیبر کے فاتح یا اس جنگ میں جس کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہیں۔ انہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے، خیبر شکن کہا جاتا ہے، اور مرحب اس جنگ میں جو دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان ہے، اس سے آپ کا دو بدو مقابلہ ہوتا ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے تلوار سے اس پر حملہ کیا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تلوار کی کاٹ اتنی زبردست تھی کہ سب سے پہلے مرحب جو خود پہن کے تھا، لوہے کا ہتھیار اور لباس، وہ خود کٹا، مرحب کا جسم کٹا، تلوار چلتے چلتے گھوڑے کی زین تک آ گئی، گھوڑے کی زین کٹی، گھوڑے کی پیٹھ کٹی، اور یہاں تک کہ زمین کے ساتوں طبق تک اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔
چونکہ اللہ کے شیر تھے، اسد اللہ، ان کے تلوار کی مار۔ اور پھر اس مرحلے پر جو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا کیا امتیاز مقام اور ان کی شان ہے، میں نے جو حدیث تلاوت کی اس کی بھی تھوڑی سی شرح کروں گا۔ اس مرحلے پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو، رات کو صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ کل میں ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں تلوار دوں گا یا علم دوں گا جو انشاءاللہ خیبر فتح کر لے گا اور فتح کا صحرا اس کے سر ہوگا۔ تمام سینئر صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ شاید ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں گے، ہمیں بلائیں گے، ہمیں پکار ہوگی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو طلب کیا۔ اگرچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا، آشوب چشم، آنکھیں دکھ رہی تھی، ایک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے بلایا تو میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، تھوک سے میری آنکھوں میں تھوڑی سی مالش کر دی، آنکھوں کا درد اور چبھن دور ہو گیا۔ لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس میں شفا۔ آپ یاد کریں ابو بکر کو سانپ ڈستا ہے ہجرت کی رات غار ثور میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لعاب مبارک ہے وہ ان کی انگلی پہ لگاتے ہیں تو ان کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں تو آنکھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر کے یہاں تھوڑا سا کھانا ہے، اس میں تھوڑا سا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، اور سینکڑوں لوگ کھانے سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی لعاب دہن کو چشمے میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں تو پانی میں فراوانی ہو جاتی ہے، پانی میں بہتات ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کی عظمت، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عنایت فرمایا۔ پھر خیبر فتح ہو گئی، مسلمانوں کا سکہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر جب ہم تاریخ کا مزید مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو جو تعلق اور جو نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو ہے، اس کی دو تین مثالیں میں دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مرحلے پر آپ کو مدینے کا والی اور مدینے کا سرپرست بنایا، اور ایک موقع پہ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمہاری اور میری مثال اسی طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، یعنی دونوں بھائی ہیں، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تمہاری وہی عظمت ہے، وہی مقام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ جب حضرت علی کو ایک دفعہ مدینے کا والی بنایا گیا تو حضرت علی نے شکایت کی کہ لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ مجھے آپ بچوں پر، عورتوں پر یہاں امیر بنا کے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ نہیں لیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا والی ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں، علی اس کے والی ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، خاتون جنت، جگر گوش رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں، اور آپ کی عظمت خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا وہ مقام ہے جو ان کے چہرے کی زیارت بھی کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مجلس لگی ہے اور تمام صحابہ کبار تشریف فرما ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں آتے ہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے مبارک کی طرف۔ پردے سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نوٹ کیا، اور بعد میں جب پوچھا کہ ہم نے محسوس کیا کہ آپ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل گھور رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکشاف کیا کہ تم نے ابا حضور سے اپنے نہیں سنا، تم نے اپنے شوہر نامدار سے یہ بات نہیں سنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے چہرے انور کو دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ یعنی علوم الہیہ، علوم قرآنیہ، علوم اسلامیہ، اس کی گہرائی تک اگر کوئی جانا چاہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو نظر انداز کر کے وہاں تک اس کی رسائی اور پہنچ ممکن نہیں ہے۔ حضرت شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی زندگی اور اس سے جڑے جو کارنامے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ ایک یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ غنی ہیں اور بہت بڑے مالدار ہیں، اپنے وقت کے کروڑ پتی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ محنت کش ہیں، غریب ہیں، گھر میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے، روز محنت کرنا، مشقت کرنا اور گھر کا چولہا چلانا۔ اب ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے ذہن میں آیا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، پیسوں کی ریل پل ہوتی تو میں بھی اور خیر کے بھی کام کرتا، آرام اور سہولت بھی ہوتی۔ یہ رپورٹ آقا علیہ السلام کو مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں داماد، اپنے دونوں اولاد نسبتی کو طلب کیا اور دونوں کو ساتھ لے کر مدینے کے نواح میں ایک پہاڑی کے قریب پہنچے، احد پہاڑ ہو یا کوئی اور پہاڑی۔ جب قریب پہنچے پہاڑ کے تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اس پہاڑ کی بلندی پہ چڑھیے۔ حضرت عثمان غنی پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے اب آپ جواب دیں کہ دن بھر آپ نے کتنا کمایا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنے اخراجات ہیں، دن بھر کا حساب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے سرمایہ دار تھے، وہ حساب دیتے دیتے تھک گئے کہ میرا کاروبار کہاں ہے، بزنس کہاں ہے، کہاں سے کتنا آ رہا ہے، کتنا خرچ ہے، کتنا جا رہا ہے، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ اور جب پوری طرح سے وہ حساب دیتے دیتے تھک گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نیچے آ گئے۔ حضرت علی صاحب نے فرمایا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھیں اور آپ اپنی کارکردگی، اپنے آمد و خرچ کا حساب آپ دیں۔ حضرت علی محنت کش تھی، ہوا کی طرح پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے اور 1 منٹ کے اندر فرما دے کہ میرا آج یہ انکم ہے اور یہ خرچ ہے، نیچے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ دولت اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کل میدان محشر میں کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ دولت کی ایک ایک پائی کا حساب نہ دے دے۔ مالدار حساب دیتے رہیں گے اور غریب 500 سال قبل، ایک روایت کے مطابق 5000 سال قبل جنت میں چلے جا چکے ہوں گے۔ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو تسلی ہوئی۔ دراصل اس سے آپ نے دونوں دامادوں کی جو ایک ذہنی حیثیت تھی، ذہن میں کچھ سوالات تھے، اس کا جواب دینا چاہا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، شاہی دعوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام بزرگ صحابہ کبار شامل دعوت ہیں اور شاہی دعوت ہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نوش کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ کے قدموں کو شمار کر رہا ہوں۔ یہ دعوت اور اس طرح اثار و قربانی اور یہ جذبہ سخاوت کو دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بے حد متاثر ہوئے۔ واپس گھر آئے، خاتون جنت نے پوچھا کیسی دعوت تھی؟ حضرت علی نے پوری رپورٹ پیش کی اور بڑے تعصب سے فرمایا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دعوت کر سکتے۔ جب فاطمہ نے سوال کیا تو حضرت علی نے وضاحت کی کہ
ایک ایک قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. تو اس لیے میں اداس ہوں. ہمارے پاس بھی دولت ہوتی ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دعوت کر پاتے. خاتون جنت نے یہ سنا تو مصلی بچھا کر اللہ سے لو لگا لیا. وہاں سے مدد کی یقین دہانی کرائی گئی. فاطمہ نے مصلی سمیٹ لیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بھی آقا علیہ السلام کی دعوت کریں اور میں گھر میں انتظام کرتی ہوں. علی نے کہا گھر میں کچھ ہے نہیں, کہاں سے انتظام ہو؟ کہا کہ یہ میرا کام ہے. آپ نے کھانے کے لیے برتن چڑھا دیے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا, ان کی کرامت, جو دیگ چڑھائے گئے چولہوں پر اس میں جنت کے کھانے آ چکے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت تشریف لائے تو جنت کے انواع و اقسام کی نعمتیں اس میں ہیں, اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اب فاطمہ کو فکر ہے کہ غلام ہم کہاں سے آزاد کر سکتے ہیں. فوراً بشارت ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس سے حضرت علی کے گھر تک آقا علیہ السلام کے ایک ایک قدم پر آپ کی امت کے 1,000 گنہگاروں کی بخشش اور نجات ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں, خلیفہ راشد ہیں, اور ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور ان کی شان کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیتیں نازل کی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں جس کی تفصیل اور توضیح یار زندہ صحبت باقی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں خبریں صرف